اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں دار ارقم ماڈل اسکول نئی ڈوکری میں۔ ہمارے ساتھ ادارہ کے ڈائریکٹر عبدالمالک صاحب موجود ہیں۔ آج ہم آپ سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ عبدالمالک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف ہی بڑھیں گے کہ دامن مہار ڈھوکری پسماندہ علاقہ ہے، آپ کو ادھر اتنا اچھا اسکول بنانے کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رؤف بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، چوہا نیوز کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اپنے اسکول کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کا، اپنے لوگوں کو آگاہی دینے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو نو ڈاؤٹ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، اور گزشتہ اگر آپ جو اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو 61 سے لے کے اب تک جو اعداد و شمار ہیں، یہاں پہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو۔ تو لیکن اس سارے سسٹم میں اور جو چیز میں نے دیکھی، اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ بذات خود بھائی سلطان صاحب کا اور ان کی مسز میری بہن شازیہ ملک کا تھا۔ بھائی کی مسز جو تھی وہ گورنمنٹ ٹیچر تھی، اور انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور سیکریفائس کیا، اور اس علاقے کے بچیوں کے لیے اس اسکول کے حوالے سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خصوصاً ایسے علاقے کو فوکس کیا جائے جو ان کا آبائی علاقہ ہے، اور ان کے آبائی علاقے کے بچیوں اور بچوں کو وہ معیاری اسکول دیا جائے جو کسی اچھے شہر جوراباد، خوشاب یا کسی بڑے شہر میں۔ تو یہ اس کی ایک ریزن تھی۔ دار ارقم ماڈل اسکول نئی ڈوکری میں کلاسز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کتنے تک ہیں؟ دار ارقم اسکول ڈھوکڑی میں جو ہے وہ کلاسز پی جی سے لے کے میٹرک تک کلاسز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایک اضافی چیز ہے 2021 سے ہم نے شعبہ حفظ کا آغاز کیا تھا، اور اب تک کوئی 9 کے قریب جو ہیں حفاظ اپنے حفظ کی تکمیل کر چکے ہیں، اور اس وقت جو اس شعبہ میں 2 قاری اور 12 حفاظ اس وقت جو ہے وہ حفظ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں 3 انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے اس کو تکمیل کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو کلاسز کے حوالے سے جو ہے وہ قاریہ موجود ہے، جو بچوں کی اخلاقی فکری تربیت کے حوالے سے اس کا سیشن ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کلاس 1 سے لے کے 5th تک، جب 5th کا بچہ ایگزام کلیئر کرتا ہے تو اپنا ناظرہ کی وہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، جو اس قاریہ کے ذمہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ کمپیوٹر لیب بھی ہے ادھر، تو کون سی کلاسز کے بعد آپ کمپیوٹر کی آپ کو پتہ ہے کہ روح بھائی یہ آئی ٹی کا دور ہے، بالکل، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اویئر ہو، اور ہماری جو باقاعدہ بورڈ کی کلاسز کا جو ہے اس میں تو وہ 9th سے جو بطور سبجیکٹ آئی ٹی جو کمپیوٹر کا جو سبجیکٹ ہے وہ شامل ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم 5ویں کلاس کے بچوں سے یہ ان کو بنیادی جو کمپیوٹر کی معلومات ہے وہ ان کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس جو ہمارا لیب ہے اس کو سیکنڈ شفٹ میں خصوصاً اس علاقے کی وہ بچیاں جو میٹرک کر چکی ہیں یا وہ ایف ایس سی وغیرہ کر چکی ہیں، اور پھر ان کے لیے 3 اور 6 منتھلی جو کورسز ہیں وہ اس لیب سے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ ٹیچرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس ٹائم کتنے ٹیچرز ہیں، اور ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کی کیا تعلیم؟ جی روح بھائی، کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آپ انسٹیٹیوشن کو جس کو آپ چلا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی فیکٹری ہو، جب تک اس کا جو ورکنگ سٹاف ہے وہ کمیٹڈ اور ویل کوالیفائڈ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا انسٹیٹیوشن وہ اتنے بہتر طریقے سے نہیں چل سکے۔ تو دار ارقم کا بھی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ، ویل ٹرینڈ اور کمیٹڈ سٹاف کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم کم سے کم بی ایس اور ایم ایس مطلب کم ایجوکیشن پہ وہ ٹیچر نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ بھی تھوڑا مختلف ہے کہ جو بھی ٹیچر یہاں پہ اپلائی کرتا ہے اس کا باقاعدہ ڈیمو ہوتا ہے، اور وہ جو ہماری وہ سلیکشن ٹیم ہے اس کو اپروو کرتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ کی R&D جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے، تو پھر اس کا فائنل انتخاب ہوتا ہے۔ فیسز کے حوالے سے پی جی سے میٹرک تک فیسز کے حوالے سے تھوڑا سا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے لیے اس کا فائنانس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اور ان کی مسز میری بہن شازیہ کی یہ خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو تھوڑے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ایک معیاری تعلیم کے لیے وہ تیار کریں۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو ہماری پی جی سے فیس ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 2300 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور میٹرک جو ہے وہ 3000۔
تو ایون کہ یہ 100 روپیز پر ڈے بنتا ہے، تو اس سے کم اس میں فیس میں ہم معیاری تعلیم اور وہی تعلیم جو کہ در ارقم خوشاب یا در ارقم جوراباد یا میٹھا ٹوانا میں، اور یہ ایکول کیونکہ سیم سلیبس ہے اور انہی پیسوں میں ہم ان کو یہ سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ طلباء کی تعداد اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ طلباء ہیں وہ 400 کے قریب ہیں، اور ہمارے پاس ہم نے ابھی جو ایک پری پی ایچ ڈی کا ایک سٹارٹ کیا ہے مونٹیسری کورسز کا، وہ 3 مہینے کا ہے، دسمبر سے وہ فیب تک وہ کورس ہوگا، وہ فری آف کاسٹ ہوگا، اور اس میں 3 سال سے لے کے 3.5 سال کا بچہ جو ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا 2 گھنٹے کے لیے، اور اس کو بنیادی الفابیٹ اور کاؤنٹنگ اور ڈرائنگ وغیرہ سکھائی جائے گی، اور جب اس کا پراپر ایڈمیشن ہوگا تو وہ یوز ٹو ہو چکا ہوگا، اسکول میں اس کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی، تو اس کی ٹرم جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بچہ ٹرم سٹارٹ لیتا تھا تو مہینہ 1.5 مہینہ اس کا روتے دھوتے گزر جاتا تھا، تو یہ اس کے لیے میں نے آپ کو وزٹ کروایا، آپ نے وہ ہمارا مونٹیسری روم وزٹ کیا، اس کے لیے ہم نے پورا ان بچوں کی اس کا خیال رکھا ہے کہ جو ان کی نیڈ ہے، جو تاکہ وہ اس میں خوش رہ سکے، تو یہ ہمارا اس میں میٹرک کے رزلٹ کے حوالے سے 9th کا جو رزلٹ آیا ہے آپ کا رزلٹ وہ بہت کمزور رزلٹ تھا، تو آپ اپنے ادارے کے رزلٹ کے بارے میں بتائیے گا۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 سے ہمارے پاس جو میٹرک کی کلاس ہے، اور اب تک تقریباً 8 بیچ جو ہیں وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں طلبہ اور طلبات کے، اور 160 کے قریب طلبہ اور طلبات بنتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی 90% ان میں سے یہ ہے کہ پلس گریڈ میں ہوئے ہیں، اور ایون کہ 2025 کا جو رزلٹ تھا وہ بھی ہمارا 100% تھا، اور اس میں سے جو ہمارا ٹاپر تھا وہ 501 تھا آؤٹ آف 555 میں سے، اور 490 پلس یہ کوئی 13 ٹوٹل تعداد تھی، اور ہمارے کوئی 7 کے قریب یہ طلبہ اور طلبات تھے، تو الحمدللہ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو یہاں پہ فیل ہوا، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں، ہم پوری 0 پیریڈ لگا رہے ہیں ان کی کوچنگ کے لیے، پراپر کلاسز اور وہ سارا کریں کہ اس سے بھی ہم اور بہتر ان کو جو ہے ماحول مہیا کریں اور وہ اس سے بھی بہتر رزلٹ دیں۔ آپ چونکہ میٹھا ٹوانا میں رہتے ہیں، میٹھا ٹوانا اور ادھر ڈوکری دامن مہاڑ میں بہت فرق ہے، یہ زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، تو ادھر اسکول چلانے میں یا اب تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اپنا روح بھائی، میں کیونکہ خود ایک وہ میٹھا ٹوانا ایک آپ شہر سمجھ رہے ہیں، کافی سہولیات ہیں اس میں، اور ٹوکری ایک گاؤں ہے، تو مجھے یہ تھوڑا ایکسپیرینس رہا ہے، میں مختلف پرائیویٹ اداروں میں، UN میں، UNDP میں اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا رہا ہوں، اور سوشل سیکٹر میں جاب کرتا رہا ہوں، نو ڈاؤٹ یہاں پہ مشکلات ہیں، لیکن الحمدللہ یہ انتہائی کوآپریٹو لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مشکلات وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں لوگ آپ کی، کیونکہ جب تک ان لوگوں تک وہ بات صحیح پہنچائی ہی نہیں جائے، جب ان کو یہ بات صحیح پہنچائی گئی ہے تو یہ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی ہرڈل نہیں ہے، یہ انتہائی کوآپریٹو لوگ ہیں ہر لحاظ سے، اور یہ چاہتے ہیں، اور ان کے بچے انتہائی ذہین ہیں، اور بچے انتہائی ذہین ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسا تو چونکہ ڈوکری کے ہیں تو آپ میٹھا ٹوانا سے آتے ہیں، تو آپ پہلے ڈوکری دامن مہاڑ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں کیونکہ میری آبائیت یہیں سے ہے، میرا آبائی جو ہے، کیونکہ میرے جو آبا و اجداد ہیں یہ آپ کے گھٹی کے نیچے ہمارے رقبے ہیں، یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، تو میرے خون میں بھی یہ شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ان لوگوں کی خدمت کا، تو الحمدللہ میری پوری کوشش ہے کہ جس حد تک میں جا سکتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، اور بہت اچھا ان لوگوں کے ساتھ میرا ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو فوکس جو ہے نا وہ ایجوکیشن پہ کرنا، اور معیاری ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، جب وہ آپ دائیں بائیں کہیں اس کو مختلف سکولز میں لا کے اور پھر جب لاتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس میری ان لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں موقع دے کے دیکھیں، اور اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو پھر آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز در ارقم ڈھوکڑی اور جو یہاں کی پرنسپل ہیں مسز شادیہ ملک، انتہائی کمیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ٹرینڈ پرنسپل ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو بچہ یہاں آ جائے اور وہ پھر واپس چلے جائے۔ بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، روح بھائی آپ کا، آپ کی ٹیم کا، چیور نیوز کا،
کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے پوائنٹ آف ویو کو وہ پیش کیا، اور ہم پھر بھی توقع رکھیں گے، اور یہ آپ کا اپنا اسکول ہے، آپ کسی بھی وقت یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں، اور کوئی بھی آگاہی آپ کو چاہیے ہوگا تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ.